السلام علیکم، ویلکم ٹو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارحم امیر۔ تو ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہسٹری آف جارڈن اور قوم لوط پر عذاب۔ اس عذاب کی وجہ کیا تھی؟ قوم لوط پر ہی کیوں عذاب آیا؟ ڈیڈ سی کیا ہے؟ اور اردن کو دنیا کے عجوبوں میں سے 8واں عجوبہ کیوں مانا جاتا ہے؟ اس سے متعلقہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے ملیں گے۔ مختصر یہ کہ دنیا میں آج بھی آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ہم جنس پرست عام ملے گی، خواہ وہ کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو۔ بہت سے ملک میں ایسے قوانین بھی قبول کروائے گئے ہیں جس کو اسلام میں انکار کیا گیا ہے۔ نہ صرف اسلام بلکہ اس سے بہت قدیم سال پہلے بھی ہم جنس پرست سے انکار کیا گیا اور قوم لوط پر عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ تھی۔ تفصیل سے جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اردن اس ملک کا قدیم نام ہے، جبکہ انگریزی میں اس کو جارڈن کہا جاتا ہے۔ اس کا آفیشیل نام ہشمت کنگڈم آف جارڈن ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی میں واقع ایک قدیم اسلامی مملکت ہے جو اردن دریا کے کنارے واقع ہے۔ مغربی ایشیا کا یہ ملک دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر موجود ہے۔ اس کا نام دریائے اردن کے نام پر رکھا گیا۔ اردن کا مطلب ڈھلوان ہے۔ جارڈن اور اردن کے شمال میں شام واقع ہے، مشرق میں عراق اور سعودی عرب واقع ہے اور مغرب میں اسرائیل جیسے ممالک واقع ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 92,300 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کل آبادی 5,06,11,202 افراد تک شمار کی گئی ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام اور سرکاری زبان عربی ہے۔ کویت کے دینار، بحرین کے دینار اور عمانی ریال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی چوتھی مضبوط کرنسی اس ملک کے یعنی اردن کے دینار کو مانا جاتا ہے، جو ایک دینار پاکستانی 196 روپے اور انڈین 99 روپوں کے برابر ہے۔ بلکہ یہ ملک دنیا کی چوتھی مضبوط کرنسی کا حامل ملک ہے، مگر اس ملک میں غربت کی شرح 16% اور بے روزگاری کی شرح لگ بھگ 30% کے قریب ہے۔ چلے آئیے اب ہم اردن کے بارے میں کچھ تفصیل سے جانتے ہیں۔ اردن کی تاریخ قدیم عبرانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو ابتدائے اسلام ہی میں فتح کر لیا تھا۔ 1500 عیسوی سے 1900 عیسوی تک یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس کے زیر قبضہ مملکت کا شام کا حصہ رہا۔ 1932 عیسوی میں موجودہ اردن کو برطانوی حکومت سے اشتراک حاصل ہوا اور امیر عبداللہ بن حسین نے برطانوی حاکم کی حیثیت سے علاقے کا نظم و نسق سنبھالا۔ 23 جنوری 1999 کو شاہ حسین نے کینسر کی بیماری کے پیش نظر اپنے بھائی حسن بن طلال کو حکومت سے فارغ کر کے اپنے بیٹے عبداللہ بن حسین کو ولی عہد قرار کر دیا۔ 2 فروری 1999 کو ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اب تک بادشاہ عبداللہ دوم جارڈن کے اقتدار پر براجمان رہا۔ جارڈن کا دارالحکومت عمان ہے۔ جب بات کی جاتی ہے عمان کی تو بہت سے لوگ اس سوچ میں گم ہو جاتے ہیں کہ عمان کیا کنٹری کا کسی ملک کا نام ہے یا کسی شہر کا نام ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں یہ 2 الگ الگ نام ہیں۔ ایک کا نام عمان ہے اور ایک کا نام عمان ہے۔ عمان ایک الگ ملک کا نام ہے، جبکہ جارڈن کے سب سے بڑے شہر اور اس کے دارالحکومت کا نام عمان ہے۔ یہاں کا طرز حکومت موروثی بادشاہت پر مبنی ہے، جس میں بادشاہ کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہے۔ قومی نمائندوں پر مشتمل ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زرعی ہے۔ اس ملک کو اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی رکنیت بھی حاصل ہے۔ مجموعی طور پر یہ ملک ایک غریب ملک ہے۔ نصف سے زیادہ حصہ لاوے کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت 45 فارنہائٹ سے 76 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اردن میں زراعت صرف 10% علاقے پر ہوتی ہے، جہاں پر صرف عام سبزیاں اور پھل اگائے جاتے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں گندم کی کاشت بھی محدود ذرائع پر کی جاتی ہے۔ اردن کی تہذیب و ثقافت میں عرب ممالک کی گہری چھاپ ہے۔ رسم رواج اور علاقائی طور طریقے تقریباً عرب ممالکت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اردن میں ڈرامہ کلچر اور کھیلوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ رومیوں کے دور میں بادشاہ رومی نے مذہب عیسائیت کو متعارف کرایا اور دیوتا صحرا کی عبادت کو عیسائیت کی عبادت کے ساتھ تبدیل کر دیا۔
जॉर्डन के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। यहाँ पर आने वाले सियाहों को बड़ी फराख दिली से खुशामदीद कहते हैं और अपने मेहमानों की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी भी करते हैं। यही वजह है कि आपको यहाँ पर हर लम्हा अहलन व सहलन की सदा सुनाई देती है। तो आइए अब हम बात करते हैं जॉर्डन के मशहूर शहर पेट्रा की। ये बहुत पुराना और कदीम शहर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं। बहुत दूर दराज से सियाह यहाँ पर तारीख़ी मकामात को देखने के लिए आते हैं। पेट्रा ये उर्दन में वाक़या है। उर्दन में पेट्रा उस शहर को कहते हैं जो चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। पेट्रा अपने चट्टानी माहौल में तकरीबन मुकम्मल तौर पर चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसकी इबादत गाहें, मकबरे, थिएटर वगैरह पत्थर को तराशने के फ़न का एक अजीम नमूना बयान करते हैं। इनके रंग भी मसाली हैं। इमारत करमजी, गुलाबी और अर्गवानी रंग के राइमस्टोन से तराश की गई हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि ये अजीब शहर किस तरह मौरज़े वजूद में आया था। एक वो लोग जिन्होंने इस शहर को मशरिक़ वस्ती के इब्तदाई तहज़ीब के लिए एक अहम मरकज़ के रूप में ढाला और वो नबाटन थे। नबाटन वो लोग थे ताकतवर अरब लोग जो पहले फ़लस्तीन के मशरिक़ जनूब और जनूब मशरिक़ में आबाद थे। वो लोग खाना बदोश चरवाहे थे जो मशरिक़ वस्ती के कारोबार से भी मुंसलिक थे। वो मशरिक़ से मसाले वगैरह लाते थे और इन मसाला जात को यूरोप रवाना कर देते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तजारत में भी तरक्की होती रही, हत्ता कि वो आज के दौर के शाम ता सऊदी अरब के इलाके तक फैल गई और काफ़िलों के कई एक रास्ते इनके कंट्रोल में थे। वो लोग दौलतमंद होने के साथ साथ ताकतवर भी हो गए थे, लिहाजा उन्होंने पेट्रा पर कब्ज़ा जमा लिया। दूसरी सदी के बाद नबाटीन रोमियों के हाथों शिकस्त खा गए और रोमी सल्तनत में शामिल कर लिए गए, लेकिन पेट्रा की अहमियत कायम रही और इसको तजारती मरकज़ी हैसियत हासिल रही। तामीरात में रोमी तर्ज तमीर अपनाया गया और असायत को भी मुतारिफ़ करवाया गया और देवता सहरा की इबादत को असायत के साथ तब्दील कर दिया गया। पेट्रा हनूज़ काफ़ी काम जारी है, जिसके खंडरात 1812 में दरियाफ्त किए गए थे, जो दुनिया भर के सियाहों के लिए दिलकशी का बायस साबित हो रहा है और पेट्रा को दुनिया के कदीम अजूबों में एक अजूबा साबित करने का बायस भी साबित हो रहा है। पेट्रा के इस शहर में एक तहजीब आबाद थी, इसको अल-नबातीन कहा जाता है। इस तहजीब के लोग अरब कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और ये लोग पहाड़ों को काट कर अपने घर बनाया करते थे। इनकी इस कारकर्दगी को आज भी देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ों और चट्टानों को काट काट कर इतनी उम्दा और खूबसूरत अमीरात की गई थी। अल-नबातीन कबाइल के अलावा भी ये शहर और दीगर कबाइल का भी घर था। मिस्र और रोम के दरमियान इस शहर से तजारत हुआ करती थी। इस शहर पर मिस्री फ़िरौनों का भी कब्ज़ा रहा था। इसके बाद इस इलाके पर रोमन सल्तनत ने कब्ज़ा कर लिया था। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। यहाँ पर नए साल को बड़ी खुश असलूबी से मनाया जाता है। नए साल की आमद पर रोशनी की जाती है और दिए भी जलाए जाते हैं। अरब का साल कमरी कैलेंडर पर मुश्तमिल होता है, चनाचा हम इस ज़माने को अगर शमसी साल में तब्दील करके देखें तो ये ज़माना 309 साल बनेगा। दुनिया का ये कदीम शहर खंडरात पर मौजूद है। इस शहर को दुनिया में वर्ल्ड सेंकर विंड्स पेट्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया गया। यहाँ का बादशाह अपनी सुतीली बेटी से शादी करना चाहता था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, मगर उसके बावजूद उसने अपनी बेटी से शादी कर ली और उसकी बेटी ने हक महर में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मांग लिया। इस जगह पर हज़रत उबैद बिन जर्राह और हज़रत जाफ़र त्यारा की कब्रें भी मौजूद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें इस मुकाम पर जंग मोता के दरमियान टूट गई। जंग मोता के बाद असलीबियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे सलीबियों से आज़ाद कराया था। उर्दन में आज भी बहुत सी ऐसी तारीख़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो हमें हज़ारों साल पीछे ले जाती हैं। इन्हीं में से असहाब काफ का वो गार भी मौजूद है, जहाँ पर ये 7 असहाब 300 साल तक सुला दिए गए थे। हर साल लाखों लोग इस मुल्क की सैर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि मुल्क इतना खूबसूरत है कि इसको मिडल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ पर कुदरती खूबसूरती
بڑی پڑی ہے۔ یہاں پر ریگستان اور پہاڑی علاقے بھی موجود ہیں جہاں کی خوبصورتی آپ کو ہلنے نہیں دے گی۔ اردن ایک اسلامی ملک ہے۔ یہاں پر تقریباً 93% آبادی مسلمانوں کی ہے، جبکہ 6% عیسائی اور 1% دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ اردن کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے میں کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک سے ایک بڑھ کر روایتی کھانے مل جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیڈ سی کی۔ ڈیڈ سی، بحر مراد، بحر میت، یہ قدیم زمانے میں بحر لوط بھی کہلاتا تھا۔ یہ قوم لوط پر عذاب کے نتیجے میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ سمندر اس سے پہلے یہاں پر موجود نہیں تھا۔ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے صحت بخش جھیل ہے اور یہ معجزہ ہے۔ بائبل میں اس کو دریائے شور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ اس کی تہہ میں شو اور امورا کے قدیم شہروں کے کھنڈرات واقع ہیں۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں صدیوں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس شہر کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ جدہ انبیاء کے ساتھ عراق کے شہر عور سے نکلے۔ اس کے بعد سفر کرتے ہوئے ستون کے قریب پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ ستون میں رک گئے۔ ستون کے لوگ بڑے ہی خوشحال تھے، اس لیے ان کے ہاں مہمانوں کی آمد رہتی تھی۔ اس لیے یہ مہمانوں کی آمد سے تنگ آ چکے تھے۔ ابلیس ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر کے ان کے ہاں داخل ہوا، ان لوگوں سے بدفعلی کروائی اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم مہمان نوازی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے وہ بے حیائی والے کام کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی قوم لوگوں نے نہیں کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ آپ ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آئے، مگر مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر فرمایا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی ولادت کی خوشخبری دینے اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری پر خوش ہوئے، پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا سن کر پریشان ہو گئے۔ فرشتے وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ ستونیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم ان بدکاروں پر عذاب لے کے اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹا کر دیا اور بستی پر پتھروں کا مینہ برسایا گیا۔ ہر پتھر پر اس فرد کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، پھر عذاب الہی کی پکڑ میں آ گئی۔ یہ چٹان آج بھی بحر میت کے کنارے موجود ہے اور یہ دور سے ایک حیران پریشان خاتون دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کے بعد اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا روضہ پہاڑی پر ہے۔ ستون کی مناسبت سے ہم جنسیت کو سلوم اور لواطن کا نام دے دیا گیا۔ ایڈز کے مرض کا آغاز بھی ہم جنسیت سے ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں، دیکھو کیسا انجام ہوا تھا مجرموں کا۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے آج بھی یہ علاقہ 1300 فٹ زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے اور یہ دنیا کا پست ترین مقام ہے اور اس میں کوئی سمندری حیات نہیں ہوتی، انسان بھی نہیں ڈوبتے۔ یہ 50 کلومیٹر کا زمین ہے جہاں پر یہ عذاب آیا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ یہ مقام دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بندہ جیسے ہی ڈیڈ سی کے قریب پہنچتا ہے تو یہاں کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسیحی مٹی اور پانی کو جلد کے لیے شافی سمجھتے ہیں۔ اردن کی بے شمار کمپنیاں ڈیڈ سی کے کچڑ سے بہت زیادہ مڈ ماسک بناتی ہیں اور ان کو بیرون ممالک میں بھی ان کی تجارت کرتی ہیں۔ پیٹرا کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ پیٹرا کو وادی موسیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بتاتے چلیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجھانے کے لیے
पत्थर पर आसा मारा तो चश्मे फूट पड़े, जिससे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े। इसलिए इलाके को वादिय मूसा कहा जाता है। इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और इनके दरमियान 6 मीटर का दर्रा है। गली के दोनों जानिब पानी की नालियां साथ साथ चलती हैं। दर्रे के दोनों जानिब बुलंदी पर पेट्रा के लोगों की रिहाइशगाहें हैं। मौजूदा गली के आखिर पर एक इमारत है। ये इमारत अल खजीना के नाम से जानी जाती है। ये इमारत 30 मीटर ऊंची है। ये इमारत मकामी लोगों के मुताबिक इसमें फ़िरौन ने अपना ख़जाना छुपा रखा था, जिसकी वजह से इसको अल खजीना का नाम दिया गया। पेट्रा के मुकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इसी मकाम पर मौजूद है, जहां तक पहुंचने के लिए 3 घंटे की चढ़ाई वाली मुसाफत तय करना पड़ती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी इसी मुकाम पर हुआ था। अल्लाह ताला ने इस पर पर्दा डाल रखा है। ज़माने कदीम में पेट्रा जॉर्डन का दारुल हुकूमत था, लेकिन इस वक्त अमान जॉर्डन का दारुल हुकूमत। अमान पेट्रा का दारुल हुकूमत है। यहाँ पर इस मुल्क की कसीर आबादी मौजूद है। यहाँ पर बेशुमार जैतून के दरख्त मौजूद हैं। यहाँ के जैतून पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोगों का ज़्यादा झुकाव मगरबी सकाफ़त की तरफ है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।